اور ایک سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تراویح پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے، پھر 2 رکعت پڑھی جائے، پھر سلام پھیر دیا جائے، گویا کہ 20 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ دوسری بات کہ 4 رکعت ادا کرنے کے بعد بیچ میں وقفہ کیا جائے، اور اس وقفے میں بہتر یہ ہے کہ آج آپ کر ہمارے یہاں تراویح کی تسبیحات وغیرہ کے پوسٹر مسجدوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پڑھا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہیں پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، نہیں، وہ اگر پڑھا جائے جس میں استغفار بھی ہوتا ہے، اسی طرح تیسرا کلمہ بھی ہوتا ہے، درود شریف بھی ہوتا ہے، تو یہ جو تسبیحات ہے وہ اگر پڑھی جائے جب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ وہ نہیں پڑھتا اور اس کے علاوہ اگر وہ درود شریف پڑھنا چاہے، 4 رکعت کے بعد درود شریف پڑھا، پھر 4 رکعت پڑھی، پھر درود شریف پڑھا، پھر 4 رکعت پڑھی، پھر درود شریف پڑھا، تو ہر 4 رکعت کے بعد اگر درود شریف پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نوافل ہے، یہ نفل ہے ذکر کرنا۔ تو اگر نفل میں وہ چاہے درود شریف پڑھے، چاہے استغفار کرے، چاہے کلمہ طیبہ پڑھے، یا اور کوئی ذکر کرے، کوئی قرآن دعائیں پڑھے، یا اور کوئی بھی ذکر کرے، اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ بالکل ذکر ہی نہ کرے، 4 رکعت تراویح ادا کی کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہا، کچھ نہیں پڑھا، جب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھنا ثواب ہے، جو بندہ پڑھے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو بندہ نہیں پڑھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کی وجہ سے اس کی تراویح نہیں ہوگی، تو یہ پڑھنا بہتر ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھتا نہیں ہے اور 20 رکعت سیدھی پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت کے بعد نہیں بیٹھتا، پھر بھی تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب سنت طریقے کا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، پھر بھی اس کی تراویح ہو جائے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھا جائے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ذکر وغیرہ کر لیا جائے، اور یہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ اس وجہ سے سنت ہے کیونکہ صحابہ کرام کیا ہے کہ آج آپ اور ہم جس طریقے سے تراویح ادا کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ بہت ساری جگہ پر اس طرح سے دیکھنے میں آیا ہے کہ امام اتنی سپیڈ سے تلاوت کرتا ہے کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، صحیح ہے، اور پھر تلفظ کی بھی ادائیگی نہیں ہوتی اس میں، اس لیے اتنی بھی زیادہ سپیڈ سے پڑھنا قرآن پاک کہ پوری آیتیں ہی گم ہو جاتی یا پورا لفظ ہی گم ہو جاتا ہے، یا پھر تلفظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پاتی، اس طریقے سے تو بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں اگر اتنی سپیڈ ہے کہ تلفظ بھی ادا ہو جاتے ہیں، آیتیں بھی گم نہیں ہوتی بیچ میں سے، لیکن تھوڑی سپیڈ زیادہ ہے تو اس کی پھر گنجائش ہے۔ لیکن صحابہ کرام کیا کرتے تھے، حدیث پاک میں اس طرح کی روایت ہے کہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو اس طرح کی روایتیں مل جائے گی، یا موطا امام مالک آپ دیکھ لیں، اس میں بھی روایت یہ مل جائے گی کہ صحابہ کرام جب تراویح شروع کرتے عشاء کی نماز کے بعد تو وہ 20 رکعت تراویح میں اتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کہ پھر سحری کا وقت تنگ ہو جاتا، بڑی مشکل سے وہ سحری کر پاتے، اتنا وقت بچتا، گویا کہ پوری رات وہ قرآن پاک سنتے رہتے۔ آج ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کم سے کم اعتدال کے ساتھ، چلو ہم اس طرح کی عبادتیں نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ کرام نے کی، ہماری وہ ہمت نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ اور ہم سکون کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت امام کرے اور ہم سکون سے سنیں۔ اور یہ ہوا اس وجہ سے کہ آج آپ کر ہماری بے رخی اس طرف اس وجہ سے کہ ہم عربی جانتے نہیں، امام کیا پڑھ رہا ہے ہمیں سمجھ میں آتا نہیں، اس لیے پھر جو نماز کی جو لذت ہے، جو قرآن سننے کی جو لذت ہے، وہ لذت آپ کو ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عربی بھی سیکھیں اور قرآن پاک سننے کا معمول بنائے۔ رمضان میں یہ تراویح اصل میں قرآن پاک سننے کے لیے ہی ہے، یوں سمجھا، کیونکہ صحابہ کے معمول سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام 4 رکعت ادا کرتے، اس کے بعد بیٹھتے، تھوڑی دیر وقفہ کرتے، کیونکہ 4 رکعت میں بہت زیادہ قرآن پاک کو سنتے، گھنٹوں تک وہ کھڑے رہتے، اس کے بعد پھر بیچ میں وقفہ ہوتا 4 رکعت کے بعد،
اسی لیے صحابہ کی سنت یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کیا جائے. اب وہ اتنا لمبا قرآن تو آپ اور ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن اس وجہ سے بھی صحابہ کا طریقہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھا جائے گا.